السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو خواتین و حضرات، خوش آمدید کہتا ہوں سب کو ریئیکشن ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 9 کے اندر۔ آج ٹائٹل اور تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہم کس چیز کے اوپر ریئیکشن دینے والے ہیں۔ پہلے آپ ریئیکشن ویڈیو دیکھ لیں جیسا کہ ہم کرتے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر اپنا پوائنٹ آف ویو دوں گا کہ میرا اس کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو شروع کرتے ہیں خواتین و حضرات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، اسلام نے اس بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایک شخص جو مخنث ہے، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، فزیکلی اس میں اگر مردانہ علامتیں زیادہ ہیں، اس کا مطلب یہ مرد ہے، اس میں عورت کی علامت کا ہونا ایک عیب ہے، وہ آپریشن کروا کے مکمل مرد بن سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک عورت ہے لیکن اس میں کچھ مردانہ علامتیں بھی ہیں، نسوانی علامتیں، عورت والی علامتیں اس میں زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھی عورت لیکن ایک جسمانی عیب پیدا ہو گیا، مردوں والی علامتیں بھی آ گئیں، یہ آپریٹ کروا کے مکمل عورت بولو بن سکتی ہے۔ لیکن ایک فزیکلی مرد ہے، اس میں فزیکلی ساری مردوں والی علامتیں ہیں، اس کو اسلام عورت بننے کی اجازت نہیں دیتا۔ ایک عورت ہے جس میں عورت والی علامتیں ہیں، فیلنگ کی بیس پہ، فیلنگز، اس بیس پہ اس کو مرد بننے کی اجازت نہیں، اس کو اپنی فیلنگز چینج کرنی پڑیں گی۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے میری ملاقات ہوئی ایک ہفتے پہلے، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لڑکے آتے ہیں جن کے اندر فیلنگز لیڈیز والی ہیں، عورتوں والی ہیں، کیا کریں ہم ان کے ساتھ، کیا سمجھائیں ان کو، کیا آپریٹ کریں؟ میں نے کہا حرام ہے، نہیں کر سکتے آپ، گناہگار ہوگے قیامت کے دن، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہہ رہے ہیں پھر وہ بیچارہ، آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے وہ؟ اس الو کے پٹھے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ بیچارہ۔ وہ بیچارہ کیا کرے؟ میں نے کہا یہ بیچارے نہیں ہوتے، یا تو انہوں نے غلط ریلیشن رکھا ہوتا ہے لڑکوں سے، اس ریلیشن کی وجہ سے ان کو عادت ہو جاتی ہے غلط کی، اور اگر مان لیا بیچارہ، فرض کرو بیچارہ ہی تھا وہ، فرض کر لو کہ کوئی غلط حرکتیں نہیں کی لیکن وہ بیچارہ ہے، اس کو فیلنگ ہی عورتوں والی ہیں، تو لاکھوں میں اگر کوئی ایک ایسا ہے جس کی جو ہے مرد فیلنگز اس میں خواتین والی ہیں، اس ایک کی وجہ سے معاشرے کو خراب نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو میل سے ریلیشن کی اجازت دی دی جائے تو وہ میل تو خراب ہو رہا ہے نا، اس میل میں تو فیلنگ تھی فیمیل والی، اور اس میل کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دے کے اس میل کی اب جو ڈیزائرز ہوں گی وہ میل کی طرف ہو جائیں گی، تو وہ تو برباد ہو گیا نا۔ ایک آدمی کے لیے قانون تھوڑی چینج ہوتا ہے لاکھوں میں ایک کے لیے، قانون تو اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہماری اسمبلیوں میں یہ بحث چل رہی ہے۔ تو یہاں پر خواتین و حضرات، ہم نے مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی ویڈیو پر ریئیکشن دیا۔ اب میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ جو میں یہ ریئیکشن ویڈیو بنا رہا ہوں، اصل میں یہ Q&A بھی ہے۔ ایک ہمارے بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا اس بارے میں، تو یہ سوال جو ہے میں نے کہا کہ میں ایک عالم کے تھرو پہلے اس بھائی کو سمجھا دوں، تاکہ اس کے بعد یہ جو انہوں نے 6 سوال کیے ہیں، اور 6 کے 6 جو ان کے آنسر ہیں وہ اسی ویڈیو کے اندر ہی ہیں۔ اب تھوڑا سا میں ان کو واضح کر دوں گا صرف، کیونکہ میں نے ان کو کمنٹ کر کے بھی کہا تھا کہ جس طرح آپ کسی عالم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو ان کا آنسر دوں تو میں فتویٰ تو کوئی نہیں لگا سکتا، لیکن میں آپ کو اس کے بارے میں ریسرچ کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو مجھے بہت ریسرچ کرنے کے بعد یہ جو ویڈیو تھی مفتی طارق مسعود حافظ اللہ تعالیٰ کی، یہ جو ویڈیو تھی اس میں یہ پورے ان کے 6 کوشچنز کلیئر ہو رہے تھے۔ تو میں آپ کو ان بھائی کے وہ 6 کوشچنز بتا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا ہے میرے کچھ سوال ہیں، اگر آپ کو نالج ہو تو جواب دے دیجئے۔ جنت میں یہ جو ابھی میں نے ان کے اوپر یہ ویڈیو دیکھی، خواجہ سرا جو ہوتے ہیں، ان لوگوں کو کیا ملے گا؟ تو ابھی آپ کو سب سے پہلے مفتی طارق مسعود نے بھی یہی بتایا
کہ دیکھیں اسلام میں جو یہ خواجہ سرا ہیں، یہ جو ہیں جو نہ مرد ہوتے ہیں اور نہ عورت ہوتے ہیں، تو ان کے لیے اسلام میں یہی حکم ہے کہ اگر ان کے اندر مرد کی علامتیں زیادہ ہیں تو یہ خود کو مرد بنا لیں پراپر آپریٹ کر کے، اور اگر ان کے اندر عورت کی علامات زیادہ ہیں، یعنی مرد کی زیادہ ہیں تو مرد بنا لیں آپریٹ کر کے، اور عورت کی زیادہ ہیں تو آپریٹ کر کے خود کو عورت بنا لیں۔ دو باتیں دوبارہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے اندر مرد کی علامتیں زیادہ ہو تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کے اندر مرد کی علامتیں زیادہ ہوں تو آپریٹ کر کے خود کو مرد بنا لیں، اگر ان کے اندر عورت کی علامات زیادہ ہوں تو یہ خود کو عورت بنا لیں۔ تو جنت میں ان کو کیا ملے گا؟ دیکھیے عام مسلمان کے جیسا حکم ہے ویسے ان کے لیے بھی ہے کہ جیسے مسلمان جو ہے اب مرد اور عورت ہے تو مرد کے لیے جو احکام ہے کہ وہ یہ کرے، یہ ان کاموں سے بچے، یہ کام ان کے لیے پروہیبٹڈ ہیں، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہیں، یہ کام کرنے چاہیے، یہ نہیں کرنے چاہیے، اور عورت کے لیے یہ والا ان کو وہ پردہ کرنا چاہیے، یہ ہے وہ عورت کے جو احکام آئے ہیں، پھر ان کے حقوق کیے۔ تو ویسے ہی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی شی میل ہو اسلام میں تو اس میں یہی کہا گیا ہے، جیسے مفتی طارق مسعود نے بھی کہا کہ اگر ان کے اندر مرد کی علامات زیادہ ہے تو مرد بن جائے، عورت کی زیادہ ہے تو عورت بن جائے۔ تو اس بیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان کے اوپر وہ جو مرد، اگر مرد والی علامات زیادہ ہیں اور مرد بن جائے تو مرد والے احکام لاگو ہوں گے، عورت والی علامات زیادہ ہیں تو عورت والے احکام اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ دوسرا کوشچن ہے اسلام میں جو خواجہ سرا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ تو اہمیت میں نے آپ کو یہی بتا دیا کہ اگر کوئی، اب دیکھیں اللہ کی کریشن ہے، ہم اللہ کی کریشن میں کچھ بھی نہیں بول سکتے۔ اللہ نے کسی کو مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے تو اس پہ شکر کرنا چاہیے، کسی کو مرد عورت کے درمیان میں کچھ بنا دیا ہے، یعنی شی میل بنا دیا ہے، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا دیکھیں قانون ہے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اس پہ بھی اللہ کو شکر کرنا چاہیے۔ لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب شریعت میں اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو مرد بنا سکتا ہے پراپر، اور اپنے آپ کو پراپر عورت بنا سکتا ہے اگر اس کے اندر علامات ہو شی میل والی، تو اس کے اوپر وہی احکام لاگو ہو جائیں گے جو مسلمان کے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ تو اہمیت تو جیسے عام مسلمانوں کی ایسے ان کی بھی ہے۔ اگلا کوشچن ہے، اچھا کیا جو خواجہ سرا ہے مسجد میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل جا سکتے ہیں۔ یہ میں پچھلی بار جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا تو اس میں نے آپ کو کیا بات کہی کہ دیکھیں مسجد تو سوائے عورت کے، ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شی میل ہے، میل بھی ہے، فیمیل بھی ہے، لیکن عورت کا مسجد جانا کیوں؟ دیکھیں اس کے اوپر پھر بہت ڈیٹیل چلی جاتی ہے، میں اس پہ نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو یہی بتا دیتا ہوں کہ اب زیادہ تر جو مسجد میں خواجہ سرا آتے ہیں میں نے جو دیکھے، اور میں پچھلی بار جمعے کی نماز پڑھنے گیا تھا تو اس میں نے دیکھے بھی تھے، تو میجورٹی جو ہوتے ہیں ان کے اندر مرد کی علامات زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے وہ مسجد آتے ہیں۔ جو میں نے دیکھے ہیں پراپر شلوار قمیض ٹوپی مسجد کی پہن کے، میں نے کچھ کو دیکھے کچھ امامے پہن کے آتے ہیں تو ان کے اندر مرد کی علامات زیادہ ہوتی ہیں تو وہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر عورت تو ویسے بھی مسجد نہیں آ سکتی کیونکہ مرد ہوتے ہیں، تو جس کے اندر عورت کی علامات ہوں گی تو وہ خود ہی نہیں آ پائے گا۔ تو یہ میں نے آپ سے بات کہی۔ اب اگلا چوتھا انہوں نے پوچھا ہے، بچے اللہ کی دین ہیں، تو کوئی بچہ اگر خواجہ سرا پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے اسلام میں کیا کہا گیا ہے اور کیا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیں وہی آپ کے جو کوشچنز ہیں میں نے آپ سے کیا کہا اس ویڈیو کے اندر پراپر بیان ہو گئے ہیں، اور میں نے ان کی کتنی بار آپ کو آنسر دے دیے کہ بات بالکل صحیح ہے، اللہ نے جس کو جو پیدا کیا وہ ہے، لیکن اگر شریعت نے یہ اجازت دے دی کہ یہ بندہ تو پراپر مرد ہے، بس اس کے اندر تھوڑی سی عورت والی آ گئی علامات تو وہ اس کو ریموو کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عورت ہے اس کے اندر مرد کی علامات آ گئی ہیں تو وہ عورت بن سکتا ہے پراپر، تو اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو بھی جو پیدا کر دے اس کے اوپر آپ کو راضی ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں جو اللہ نے حکم دیا ہے پھر اس کو پراپر مان لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ خواجہ سرا کو میک اپ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں بار بار یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے سارے جو آنسر ہیں یہ اسی پورے ویڈیو کے اندر ہیں۔ تو دیکھیں اگر عورت میک اپ کرتی ہے اور اگر عورت ہے وہ خواجہ سرا تو ٹھیک ہے وہ میک اپ کرے، لیکن میک اپ بھی ایسا ہو جیسے عورت کے لیے ہے کہ مطلب ہے کہ دوسرے مردوں کو اپنے اوپر مائل کرنے کے لیے میک اپ نہ کرے۔ میک اپ تو ایسی بھی اچھی چیز نہیں ہے، مطلب ہے کہ اب نیچرل بیوٹی ہو، ٹھیک ہے۔ اسلام میں
یہ یعنی خواجہ سرا لوگوں کو کیسا رہنے کا حکم ہے. ابھی میں نے آپ کو یہ پراپر آنسر دے دیا، لیکن میں پھر بھی باری باری ان کے آنسر دے رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ان کے اندر مرد کی علامات زیادہ ہوں تو وہ آپریٹ والی بات آ جاتی ہے. تو وہ جیسے مرد رہتا ہے، جیسے عورت رہتی ہے، وہ ویسے رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو باقی یہ ہماری تھی آج کی ریئیکشن ویڈیو ایپیسوڈ نمبر 8. اور ایک کیو این اے بھی آپ اسے سمجھ لیں، میں اسے کیو این اے کی سیشن کی پلے لسٹ میں بھی ڈال دوں گا. اور جس بھائی کا نام کیا ہے پتہ نہیں، بھائی کا کوئی نام لکھا ہوا ہے، نام نہیں سمجھ آ رہی، لیکن ان کو بھی میں یہ لنک اپنی ویڈیو کا دے دوں گا. مجھے پوری امید ہے کہ میں نے بہت ڈیٹیل سے یہ ویڈیو آپ کے لیے بنا لی اور آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں ان تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام گناہوں سے بچائے. تو کمنٹ میں ایک بار آمین ضرور لکھیں. تو میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں ایپیسوڈ نمبر 8 کی. ملتے ہیں کسی اور ریئیکشن ویڈیو کے ایپیسوڈ میں یا کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیر. نصر علیکم.